بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حضرات امام مظلوم، آج کی اس مجلس کا تو طریقہ وہ مجالس الگ ہے جو تک آپ نے منعقد کی، نہ آج فرش ہے نہ اور دیگر اہتمام، اس لیے کہ اہل بیت رسالت جلتے ہوئے ایک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک جو خیموں کی نگرانی عباس کرتے تھے، اکبر کرتے تھے، وہ خاندانی روایت کے بالکل الگ جناب زینب سلام اللہ علیہ خیموں کے چاروں طرف پہرا دے رہی ہوں۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ آپ کے ہاتھ میں، ایسا کر ہوا تھا جس کو وہ بیویاں جلتے ہوئے ریت پر بیٹھی۔ جب سرکار حسینی لٹ گئی اور اب ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، اور آگ لے کر خیام حسینی کی طرف بڑھے۔ یہ آگ اگر دروازہ فاطمہ تک نہ آئی ہوتی تو ان ظالموں کی اتنی ہمتیں بلند نہیں ہو سکتی تھی۔ تو دروازہ فاطمہ پر آگ اور لکڑیاں لائی گئی اور ظالموں کو وہ راستہ دکھایا گیا، اور آج عراق کے کربلا میں پھر آگ اور لکڑیاں خیام اہل بیت کی طرف لائی گئی۔ الفاظ بہت چھوٹے ہیں اور یہ غم بہت بڑا ہے۔ کیسے میں عرض کروں، جب خیموں میں آگ لگی تو بیویاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے میں آ جاتی تھی، اور جب دوسرا جلتا تھا تو تیسرے خیمے میں آ جاتی تھی، تو سب خیمے جل گئے، ایک خیمہ باقی جس میں سید سجاد موجود ہیں۔ جناب زینب آئیں، ان کا بیٹا، سب خیمے جل گئے، وہ سب ایک خیمہ باقی۔
تمہیں اسی کربلا کی قسم جو اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس موقع پر جو جناب زینب نے ہمیں پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ جناب زینب نہیں جانتی تھی، یہ عام ہے، اسے سب جانتے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے۔ آئیں اور سید سجاد سے یہ مسئلہ پوچھا، بیٹا سب خیمے جل گئے، بس آخری خیمہ باقی، اب ہمیں تم حکم خدا بتاؤ کیا ہے؟ ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ اس فقرے پر ہم غور نہیں کرتے۔ ان حالات میں زینب نے حکم خدا پوچھا، امام وقت سے پوچھا، اور ہمیں یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دین اس سے پوچھا جاتا ہے جو دین کا وارث ہوتا ہے۔ سید سجاد امام وقت ہے، کہا بیٹا بتاؤ ہم کیا کریں؟ امام نے حکم خدا سنایا، غور تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہوئے تھے، سید سجاد کو خیمے سے باہر نکالا۔ زینب کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ آپ علی کو شیر دل بیٹی کے جنہیں مصائب کہتے ہیں وہ ان کے فضائل ہیں۔ نکاح ڈالی تو دیکھا کہ 2 بچے کم ہیں، حسین پورا گھر زینب کے حوالے کر کے گئے، 2 بچے کم تھے۔ اب بہن ام کلثوم سے کہا بہن آہستہ بولو، اس لیے کہ سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے، سینے پہ سونے کی آدھی سکینہ اسے بغیر باپ کے چین نہ ملتا تھا، سینے پہ حسین کے سو رہی ہیں۔ جا کے زینب نے بازو ہلایا، کہا بیٹی تم کہاں ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا سینہ ہے۔ کہا مگر بیٹی تم نے پہچانا کیسے؟ لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، تمہارے بابا کے تو سر نہیں ہے، تم نے پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں جب خیمے میں آگ لگی تو میں بابا بابا کہتی ادھر کو دوڑی، جب ادھر آئی تو اس لاش سے آواز آئی، یا بنیہ الیہ الیہ، میری بیٹی ادھر آجا میں یہاں سو رہا ہوں۔ اور جا کے زینب بابا کے سینے پہ سو گئی۔ جناب زینب نے کہا بیٹی اٹھو، سنسان جنگل ہے، رات میں گھر سے باہر ایسے بچیاں نہیں نکلا کرتی، سیدانی اپنے گھروں میں رہتی ہے۔ سکینہ آ گئی۔ بس میرے عزیزو، روایات جو بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی کہیں سے میسر آیا، سب سے پہلے سکینہ کو پانی دیا گیا۔ کہا مجھے کیوں دیا ہے؟ کہا تم سب سے چھوٹی ہو نا، سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو سکینہ پھر پانی کا جام لے کے مختل کی طرف چلی تو کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھ سے چھوٹا میرا بھائی سو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ ڈالے آپ کو۔ اللہ یہ تیرے پیارے کے عطاکار ہے، انہیں کوئی غم نہ دینا۔ آ گئی اور خیمے میں لے کے زینب بیٹھ گئی، پہلا دیتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ آل محمد کو یہ وقت بھی پڑھ سکتا تھا، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا تم سب بیٹھو، میں پہلا دیتی ہوں۔ تو ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے زینب خیمے کے چاروں طرف پھرنے لگی،
चलते चलते एक मरतबा देखा कि एक सामने से एक रोशनी नमूदार हुई, लेकिन नूर नमूदार हुआ। ज़ैनब रुक के खड़ी हो गई। अब पास की बहन थी, अली की बेटी थी, रुक के खड़ी हो गई, नेज़े को मजबूती से हाथ में थामा और थाम के कहा, सवाल अभी आगे न बढ़ना, इसलिए कि हम मुखद्दरात किस्मत तहारत है, हम अली और नबी की बेटियां हैं, आगे न बढ़ना। तुम कौन हो? मैं जनाबे मौला कायनात। आगे बढ़ते रहे। ज़ैनब ने नेज़े को मजबूती से थामा। वो क्या कहा, मैं मना करती हूँ आपसे, आप आगे ना आना। आपको नहीं मालूम कि हम अली की बेटियां हैं? बस इतना सुनना था। मौला कायनात कहते हैं कि बेटी, मैं तो इंतजार में था कि तुम मुझे पुकारो। मैं तो सबकी सुनता हूँ, तुमने मुझे न पुकारा। जब मुझसे न बर्दाश्त हो बेटी, मैं खुद आ गया। और ज़ैनब समझ गई कि आके रखा मुझसे निपट गई। और निपटने के बाद कहा, बाबा अब आए हैं, अब तो सारा घर लुट गया, अब तो अम्मा की कमाई लुट गई और अब आप आए हैं। तो एक मरतबा मौला कायनात ने कहा, बेटी तूने कहाँ पुकारा? मैं इंतजार में था कि मेरी बेटी पुकारे। मामा अब तो सब कुछ लुट गया। शाम गरीबा, गरीबों की शाम, कैसी थी वो गरीब शाम जब चश्मे फलक में कभी इससे पहले ऐसी शाम न देखी थी। न अली की बेटियां कभी घर से ही बाहर निकली थी। और कहते हैं मक्तल में मौजूद है ये रिवायत कि एक मरतबा अली की बेटी जब बच्चों को सुला चुकी और सब बच्चे सो गए, तो रिवायत में ये मिलता है कि जब सारे बच्चे सो गए तो जनाब ज़ैनब पहरा दे रही थी और चारों तरफ पहरा देते देते कहती जाती थी कि बच्चों तुम सो जाओ, बच्चों सो जाओ। और एक मरतबा कहा कि जब पानी अगर आएगा तो मैं तुम्हें सबको पानी पिलाऊंगी। और एक मरतबा सकीना ने कहा, अम्मा बाबा में तो यही कह के गए थे कि बेटी हम पानी लेने जाते। चाचा अब्बास भी गए थे और कह के गए थे कि पानी लेने जाते। न चाचा पानी लाए न बाबा पानी लाए। और एक मरतबा जनाब सकीना का अजीब गरीब हाल हुआ मेरे अजीजों, मैं कैसे अर्ज करूं कि गरीबों की शाम आ गई, यतीमों की शाम, बेवाओं की शाम। और जनाब ज़ैनब औलिया मकाम सब बच्चों की हिफाजत कर रही हैं। और हिफाजत करते करते एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने देखा, अच्छा मंजर नजर आया। और वो मंजर ये था मेरे अजीजों कि जनाब ज़ैनब बैठी हुई थी। उधर से देखा कि सामने से फिर रोशनी आई, देखा कि कुछ खाना आया है। लश्कर यजीद की तरफ से ये रिवायत बयान की जाती है। जब खाने को आते हुए देखा तो बस एक मरतबा खाने को देखा तो कहा, पानी को देख कर कहा, तो अम्मा ये कहाँ से आ गया पानी? जनाब सकीना ने कहा, का लाया भेजा हुआ पानी, कैसे मैं पीऊंगी? मेरा भैया प्यासा है, मेरे बाबा प्यासे हैं। मातन हुसैन, मातन हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। आज जल्दी है ओ ये रुक जाओ रात हो गया नहीं जैसे चलो नहीं रुक जाओ यार
सलाम